بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. بتا دو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے. میرے مالک آپ جب چاہیں کسی کو کیا سے کیا کر دے. میرے مالک آپ جب چاہیں کسی کو کیا سے کیا کر دے. جسے آپ پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی. جسے آپ پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی. اسے پھر کون پکڑے جس کو مولا آپ رہا کر دے. اسے پھر کون پکڑے جس کو مولا آپ رہا کر دے. میرے مالک آپ جب چاہیں کسی کو کیا سے کیا کر دے. کبھی کنواں کبھی مٹی کبھی پھر قید میں یوسف. کبھی کنواں کبھی مٹی کبھی پھر قید میں یوسف. کبھی مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے. کبھی مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے. میرے مالک آپ جب چاہیں کسی کو کیا سے کیا کر دے. اور میرے اللہ کی رحمت اور عنایت دیکھیے شامی. اور میرے اللہ
جائیں آگ پیغمبری عطا کر دے کہ موسیٰ لینے جائیں آگ پیغمبری عطا کر دے میرے مالک آپ جب چاہیں کسی کو کیا سے کیا کر دے گدا تو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے میرے مالک آپ جب چاہیں کسی کو کیا سے کیا کر دے. نعبده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في قرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل شيء سقال وسقالة القلوب وذكر الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ رب العزت نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا اور انسانوں کو اس دنیا کے اندر اپنی یاد کے لیے اپنی عبادت کے لیے بھیجا. اللہ پاک نے جب ارواح کو پیدا فرمایا تو تمام ارواح سے یہ حلف لیا، یہ سوال پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو سب نے کہا کالو بلا. آدم علیہ السلام سے لے کے اور آخری انسان تک سب کی ارواح نے یہ جواب دیا کالو بلا، بے شک آپ ہمارے رب. آج ہمیں اپنی ماضی کی زندگی یاد نہیں ہے. ہماری یہ جو زندگی کا سفر ہے یہ اس دنیا کا نہیں ہے، یہ ہم تیسرے مرحلے کے اندر ہیں. اس کے بعد 2 مرحلے اور ہیں اور اس سے پہلے 2 مرحلے ہم گزار کے آئے ہیں. ایک وہ جو ارواح کو جمع کرنا، اللہ پاک نے جب ارواح کو پیدا فرمایا وہ مرحلہ ہم گزار چکے، ہمیں یاد ہو کہ نہ یاد. لیکن ہم وہاں اللہ پاک سے یہ وعدہ کر کے آئے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں. اور دوسرا مرحلہ ماں کے پیٹ کا ہے، وہ بھی ہم گزار چکے ہیں. اور یہ تیسرا مرحلہ ہے جو ہم گزار رہے ہیں. اچھا گزار رہے ہیں یا برا گزار رہے ہیں، یہ اللہ پاک نے ہمیں اس وعدے کی آزمائش کے لیے اس دنیا میں بھیجا، کیونکہ وہاں سب نے کہا تھا آپ ہمارے رب ہیں. تو اللہ پاک نے اس دنیا میں بھیج کے یہ ہماری آزمائش کی کہ کیا واقعی ہم 70 سال 80 سال 90 سال کی عمر کے بعد اس دنیا کی رنگینیوں کو دیکھنے کے بعد بھی اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو یاد رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے. قبر کے اندر جب انسان چلا جائے گا یہ مرحلہ ختم ہو جائے گا. کوئی بھی نہیں جانتا کب ختم ہوگا، نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں. جب اللہ پاک چاہیں گے اس دی ہوئی مہلت کو ختم کر دیں گے. اور اس دنیا کے اندر جو اللہ پاک نے ہمیں بھیجا، قبر میں جاتے ہی اس کا سوال ہوگا. اب قبر میں جانے کے بعد جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے کل 8 سوال ہوں گے. 3 قبر میں ہوں گے، 5 حشر میں ہوں گے. اب سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ سب سے پہلا من ربک. یہ سب سے پہلا سوال ہے. حالانکہ جب دنیا سے بندہ گیا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دنیا کے بارے میں پوچھا جاتا، یا یہ پوچھا جاتا دین پہ کتنا عمل کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ کتنا عمل کیا، سنتوں پہ کتنا عمل کیا، نماز کتنی پڑھی، زکوٰۃ کتنی دی، حج کتنے کیے.
گناہوں سے کتنے بچے، یہ سوالات ہونے چاہیے تھے، لیکن قبر کے اندر یہ سوال نہیں ہے۔ قبر کے اندر بالکل سادہ سا سوال ہے، بالکل سادہ، من ربک۔ یہ سوال نہیں ہوگا کہ کتنی نمازیں پڑھ گیا، یہ قبر میں نہیں ہوگا۔ کتنے روزے رکھے، یہ قبر میں نہیں ہوگا۔ کتنے گناہوں سے بچے، یہ قبر میں نہیں ہوگا۔ بالکل سادہ سا سوال ہوگا، من ربک۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم اس دنیا میں بھیجے گئے تھے، وہ جو ہم نے وہاں کہا تھا نا کالو بلا، پھر یہ 70 سال گزارنے کے بعد، 60 سال گزارنے کے بعد ہم سے پھر وہی سوال ہوگا، من ربک، کہ ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا، تم دنیا کی رنگینیوں میں مست رہے، دنیا کے حالات دیکھے، بال بچے ہوئے، کاروبار کیا، دوست احباب بنائے، اور اس کے بعد بھی تمہیں یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ تمہیں یاد ہے کہ اللہ نے تمہیں بھیجا تھا، تمہارا رب کون ہے؟ تو قبر میں سب سے پہلا سوال یہ ہوگا، من ربک۔ یہ وہ وعدہ جو ہم اللہ پاک سے عالم ارواح میں کر کے آئے تھے، دنیا کے 70 سال گزارنے کے بعد، 60 سال گزارنے کے بعد، 80 سال گزارنے کے بعد دوبارہ ہم سے اسی بات کا سوال ہوگا۔ باقی سوال تو بعد میں ہوں گے، باقی سوال تو حشر میں ہوں گے کہ جی مال کہاں سے کمایا، جوانی کہاں گزاری، مال کہاں خرچ کیا، جتنا علم حاصل کیا تھا اس پہ کتنا عمل کیا۔ یہ سارے سوال تو بعد میں ہوں گے، لیکن قبر میں جو سب سے پہلا سوال ہوگا وہ ہوگا، من ربک۔ اے میرے بندے، تو 70 سال زمین پہ گزار کے آیا ہے، تو اب بھی مجھے پہچانتا ہے کہ نہیں پہچانتا؟ ایسا تو نہیں ہے عالم ارواح میں تو نے کہا آپ ہمارے رب ہیں، اور زمین پہ 70 سال گزارنے کے بعد جب تو نیچے گیا تجھے یاد ہی نہیں رہا میرا رب کون تھا۔ اس لیے یہ بنیادی سوال رکھا ہے، بالکل بنیادی سوال، سادہ سا سوال۔ یہ اس لیے رکھا ہے کہ 70 سال کی رنگینیوں کے بعد بھی اللہ کو پہچانتے ہیں کہ نہیں پہچانتے۔ اب وہ شخص کامیاب ہے جو 70 سال کی رنگینی کے بعد، اس دنیا میں مستغرق ہونے کے بعد بھی اللہ کو پہچانتا ہے۔ اس دنیا کے اندر اللہ نے ہمیں اس لیے بھیجا کہ ہم دنیا کی رنگینیوں میں مست نہ ہوں، اللہ کو یاد رکھیں۔ دنیا کے حالات یہ مختلف ہیں، یہ آزمائش ہے، ہر بندے کے حالات مختلف ہیں۔ کسی کو اللہ نے مال دے کے آزمایا ہے، کسی کو اللہ نے غربت سے آزمایا ہے، کسی کو صحت سے آزمایا ہے، کسی کو بیماری سے آزمایا ہے، کسی کو تنگ دستی سے آزمایا ہے۔ ہم بیماری کو تو آزمائش سمجھتے ہیں، صحت کو آزمائش نہیں سمجھتے۔ ہم مفلسی کو آزمائش سمجھتے ہیں، فراغی رزق کو آزمائش نہیں سمجھتے۔ ہم اولاد کے نہ ہونے کو تو آزمائش سمجھتے ہیں، اولاد کی فراوانی کو، کثرت کو ہم آزمائش نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ سب آزمائش ہے۔ کسی کو اللہ نے مال دیا کہ دیکھو یہ مال کے باوجود مجھے یاد رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا۔ بڑا مشکل ہے مال کے بعد اللہ کو یاد رکھنا۔ کسی کو حکومت دی، بڑا مشکل ہے حکومت کے ساتھ اللہ کو یاد رکھنا۔ اور جس نے اس حکومت کے اندر، اس مال کے اندر اللہ کو راضی کر لیا وہ کامیاب ہوگا۔ اس نے اصل میں من ربک کا اس سوال کو حل کر لیا۔ اور ایسا نہیں ہے سارے دولت مند کہ دلوں میں اللہ نے دولت نہیں ڈال دی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ہاتھ میں دولت ہوتی ہے، دل میں دولت نہیں ہوتی۔ تو بزرگ فرماتے ہیں نا، دولت کا ہاتھ میں ہونا یہ نفع کی چیز ہے، دولت کا دل میں ہونا یہ نقصان کی چیز ہے۔ ایک شخص نے کسی سے کہا جی مجھے اللہ والے کی تلاش ہے، مجھے کسی اللہ والے سے ملوا دیں۔ کسی بزرگ سے کہا، انہوں نے فرمایا جی فلاں شہر کے حاکم کے پاس چلے جاؤ، وہ اللہ والے۔ اب یہ شخص اس حاکم کے پاس گیا، جیسا بادشاہوں کا مزاج ہوتا تھا، دربار لگا ہوا ہے، خلعت پہنی ہوئی ہے، تاج رکھا ہوا ہے۔ بڑی حیرانی ہوئی، دل میں خیال آیا کہ بھائی یہ اللہ والا کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو بادشاہ ہے۔ اللہ والوں کو اللہ نے بصیرت دی ہوتی ہے، وہ بھانپ گئے کہ اس کے دل میں کچھ چل رہا ہے۔
اس سے کہنے لگے تم ہمارے شہر میں نئے آئے ہو، تم شہر کو گھومو، ذرا ہمارے شہر کو دیکھو، اس کی ذرا سیر کرو۔ اور اس کے بعد ایک شخص کو بلایا، اس کو کہا جی پانی کا ایک پیالہ بھر کے ان کے حوالے کر دو، 2 جلاد ساتھ کر دو کہ اگر پانی کا پیالہ گرا تو ان کی گردن اڑا کر۔ وہ آج کل کے فرمان نہیں تھے گورنمنٹ کے، جس کو کوئی مانتا ہی نہیں ہے، وہ بادشاہوں کے فرمان تھے۔ اور وہ چلا گیا شہر دیکھنے، ہاتھ میں پیالہ ہے، ساتھ میں 2 جلاد ہیں، اور پورا شہر وہ گھوم رہا ہے۔ جب شہر گھوم کے واپس آیا تو اس اللہ والے نے پوچھا ہاں بھائی ہمارا شہر کیسا لگا؟ اس نے کہا حضرت شہر کی تو مجھے فکر ہی نہیں تھی، مجھے تو فکر اس پیالے کی تھی کہ اگر اس میں سے پانی چھلک گیا تو میری گردن گئی، اس میں پانی چھلک گیا میری گردن گئی۔ تو مجھے تو شہر کی رنگینی کا نہیں پتا، مجھے یہ پتا ہے کہ جی میری نظر پیالے پہ تھی۔ فرمایا کہ یہ جو بادشاہ تم دیکھ رہے ہو نا، میرا بھی یہی حال ہے۔ یہ دولت اللہ نے آزمائش کے لیے دی ہے، یہ مال اللہ نے خرچ کرنے کے لیے دیا ہے، یہ صحت اللہ نے دین کے کاموں کے لیے دی ہے، یہ آنکھوں کی نظر اللہ نے قرآن کی پڑھنے کے لیے دی ہے، یہ زبان اللہ نے اپنی یاد کے لیے دی ہے، کان اللہ نے کلام الہی کو سننے کے لیے دیے ہیں، حق بات کے لیے زبان دی ہے، یہ دنیا کے کاموں کے لیے نہیں دی، یہ تو ہم اس سے دنیا کے کاموں کا نفع اٹھا لیتے ہیں۔ اللہ پاک نے ہر چیز کو آزمائش دیا ہے۔ آج ہم زبان سے ساری گفتگو کرتے ہیں، قیامت کے دن سب سے پہلے زبان بند ہو جائے گی، زبان نہیں بولے گی، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، اعضاء اس کی گفتگو کریں گے کہ ہم نے کیا کام کیا ہے۔ اللہ نے دنیا میں ہمیں اپنے کو راضی کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ وہ شخص کامیاب ہے جو دنیا میں اللہ کو راضی کر لیتا ہے۔ جس نے دنیا میں اللہ کو راضی کر لیا اس کا پھر آگے کا سفر آسان ہے۔ اور دنیا میں اللہ کو راضی کرنا، میں اکثر کہا کرتا ہوں، یہ دنیا کا سب سے آسان کام ہے۔ ہمیں مشکل لگتا ہے اس لیے کہ شیطان نے ہمارے اور اللہ کے درمیان رابطے کو توڑ دیا، ہم سے گناہ کراتا رہا۔ ایک طبعی امر ہے، جب انسان سے گناہ ہوتا ہے تو وہ نیکی سے بھاگتا ہے۔ اسی لیے حدیث شریف کے اندر ہے جب کسی بندے سے گناہ ہو جائے تو فوراً 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے معافی مانگو۔ کیوں؟ جب گناہ ہوتا ہے تو پھر شیطان اس کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ جی تم نے یہ کیا کر دیا، یہ تو قابل معافی نہیں ہے، یہ تو قابل معافی نہیں ہے۔ تو جب بندے کا کام یہ ہے کہ جب اس سے گناہ ہو جائے تو وہ اللہ رب العزت کی طرف جھک جائے۔ زندگی ایسی گزارنی ہے کہ جب قبر میں جائے تو پھر اس کو سوچنا نہ پڑے۔ سوال بڑا سادہ ہے لیکن کئی لوگ اس سوال کو نہیں دے پائیں گے، بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ 10,000 میں سے 9,999 لوگ اس جواب کو نہیں دیں گے۔ یہ اتنا آسان جواب نہیں ہے۔ اب ہم آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جی ہر بندے کو دنیا میں بتائے اللہ ہمارا رب ہے۔ میں اکثر اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ میں زمانہ طالب علمی کے اندر سمندر پہ ساتھیوں کے ساتھ پکنک جیسے منانے جاتے ہیں طلباء، تو وہاں 2-3 لڑکے جو ہے وہ سمندر میں ڈوب گئے، تو ان کو وہ جو غوطہ خور ہوتے ہیں انہوں نے بچایا ایک کو اور وہ ساحل پہ لے آئے۔ اب ہم طلباء بھی کھڑے ہو گئے گھیرا بنا کے اس کے گرد، تو اس کا جب پیٹ سے پانی وانی نکالا تو وہ اس کے حواس بحال ہوئے، تو اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس کو اپنا نام بھی یاد نہیں تھا۔ کہنے لگا مجھے نہیں پتا میرا کیا نام ہے۔ نوجوان ہوگا کوئی 25-30 سال کا، بچپن سے نام سنتا تھا، لیکن کیا ہے جب اس کو ہولناکی پڑی، اس کو گھبراہٹ ہوئی، پریشانی ہوئی، موت کا خوف دیکھا، بھول گیا جی میرا اپنا نام کیا ہے، دوسرا تو دور کی بات ہے۔ جب تھوڑی دیر بعد اس کے حواس بحال ہوئے، اس نے پھر کہا جی میرا یہ نام ہے اور میرے ساتھ میرے 2 ساتھی بھی تھے۔ تو قبر کی ایسی ہولناکی ہے،
اگر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ جی میں نے رٹا مار لیا ہے، میں وہاں جا کے جواب دے دوں گا من ربو کا، ایسا نہیں ہے. رٹے سے جواب نہیں دے سکتا جب تک اس کے دل میں اللہ نہیں ہوگا، اس کی زبان سے اللہ نہیں نکلا. حالت خوف کے اندر، حالت اضطرار کے اندر وہ چیز زبان سے نکلتی ہے جو اس کے دل میں ہوتی ہے. یہ بارہا مشاہدہ ہے. جب بندہ اضطرار کی حالت میں ہوتا ہے، جو چیز اس کے دل میں ہوتی ہے وہ باہر نکلتی ہے، جو زبان کا رٹا ہوتا ہے وہ باہر نہیں نکلتا. کسی شخص نے ایک طوطا پالا اور اس طوطے کو اللہ اللہ سکھائی. اب طوطا زبان سے اللہ اللہ کرتا تھا. ایک دفعہ پنجرا کھلا رہ گیا تو بلی نے اس کو جھپٹا مارا. جب بلی نے جھپٹا مارا تو اس نے اللہ اللہ کی جگہ پہ ٹائیں 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 شروع کر دی. تو جو بندہ تھا وہ اللہ والوں کی خدمت میں گیا، کہنے لگا حضرت میں نے بڑی محنت سے اس کو اللہ اللہ سکھائی، لیکن جب اس میں مشکل وقت پڑا تو اس نے اللہ اللہ نہیں کی، اس نے ٹینٹیں کی. تو حضرت نے فرمایا بھائی اللہ اللہ اس کی زبان پہ تھی اور ٹینٹیں اس کے دل کے اندر تھی. تو جب حالت اضطرار آتی ہے تو جو چیز دل میں ہوتی ہے وہ باہر آتی ہے. اسی لیے اللہ والے دل پہ محنت کراتے ہیں، زبان پہ محنت نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں جی دل پہ محنت کرو، دل کے اندر اللہ کو یاد کرو، دل کے اندر اللہ کو بسا لو، زبان سے تکرار کی ضرورت نہیں ہے. جب دل میں اللہ کو بسا لو گے تو زبان سے خود بخود اللہ کی یاد نکلے گی، زبان سے خود بخود اللہ کا نام نکلے گا. جب دل میں اللہ کی یاد بس جائے گی اور صرف زبان سے نہیں نکلے گا، پھر جسم کے جتنے اعضاء ہیں وہ اللہ پاک کے حکم کے تابع ہو جائیں گے. حدیث شریف کے اندر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. انسان کے جسم کے اندر گوشت کا لوتھڑا ہے وہ ٹھیک ہو گیا، پورا جسم ٹھیک ہو گیا. وہ خراب ہو گیا، پورا جسم خراب ہو گیا. اور کیا ہے وہ ہے دل. اس دل کے اندر جب اللہ کی یاد بس جاتی ہے، اللہ کا نام بس جاتا ہے، پھر یہ دل یہ اعضاء کو بھی گڑبڑ کرنے نہیں دیتا. دل اعضاء جو ہیں یہ دل کے تابع ہیں. کوئی شخص اداس ہو، اس کو کوئی جی بھوک کھانا کھا لو، کہتے ہیں جی بھوک نہیں لگ رہی، جی فلاں جگہ چل رہے ہیں دل نہیں کر رہا. کیوں چلنا تو اس نے پاؤں سے، کھانا اس نے منہ سے کھانا ہے، لقمہ اس نے ہاتھ سے توڑنا ہے. پریشان تو صرف اس کا دل ہے، لیکن باقی اعضاء بھی کام نہیں کر رہے ہیں کیونکہ وہ دل کے تابع ہیں. دل پریشان ہے تو کھانے کو بھی دل نہیں کر رہا ہے، جانے کو بھی دل نہیں کر رہا ہے، کسی کام کو دل نہیں کر رہا ہے، کوئی کام نہیں ہو رہا اس سے. تو اسی طرح جب اس دل میں اللہ کی یاد ہوگی، پھر انسان کے جو اعضاء ہیں ان پہ اس کو محنت نہیں کرنی پڑے گی، وہ خود بخود اللہ کے حکم کے تابع ہو جائیں گے، خود بخود اللہ کے حکم کے تابع ہو جائیں گے. یہ دل پہ محنت کا یہ ثمرہ ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے، یہ اس کا رزلٹ ہے کہ جس نے اپنے دل میں اللہ کی یاد بسا لی، پھر اس سے کوئی الٹا کام نہیں ہو سکتا. اور دل میں اللہ کی یاد بسانے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ اللہ والوں کی صحبت میں جا کے پھر آپ وہ بتاتے ہیں جی ہم نے دل میں اللہ کو کیسے بسانا ہے، دل میں اللہ کی یاد کیسے پیدا ہوتی ہے. اور جب دل میں اللہ کی یاد پیدا ہوتی ہے، اعضاء بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، اس کے معاملات بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، اس کی عبادات بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں، سب چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. اور جب دل میں اللہ کی یاد نہیں ہے، پھر اس کی کوئی چیز ٹھیک نہیں ہے. تو دل میں اللہ کی یاد کو پیدا کرنا ہے، یہ ہر چیز کی اصل ہے، یہ ہر چیز کی اصل ہے. جب تک دل میں اللہ کی یاد نہیں ہے، کسی چیز میں اس کی رسم تو ہو سکتی ہے، وہ حقیقت نہیں ہو سکتی. لا صلاۃ الا بحضور القلب. دل حاضر نہیں ہے تو نماز بھی نہیں ہے. بھلے آپ نے پاک کپڑے پہنے ہیں، قبلہ رخ ہیں، آپ جسم پاک ہے، نماز کا وقت ہے، سارے معاملات ہیں، لیکن دل حاضر نہیں ہے. دل کی حضوری ضروری ہے، اس لیے کہ دل حاضر ہوگا تو اللہ پاک کی رحمت آئے گی، اللہ کی محبت آئے گی. اور جس کے دل میں اللہ کی محبت آ گئی، پھر اس کے لیے نہ قبر کے سوال مشکل ہیں، نہ حشر کے سوال مشکل ہیں.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ جب ہم مریں گے اور قبر میں جائیں گے تو ہم حواس میں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا حواس میں ہوں گے۔ عرض کی یا رسول اللہ پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، پھر میں ان کو جواب دے دوں گا۔ کیوں؟ کہ دل میں اللہ کی یاد تھی، دل روشن تھا۔ جس کا دل روشن نہیں ہے وہ ایسا جواب نہیں دے سکتا۔ اپنے دل کو اللہ کی یاد سے روشن کرنا ہے، اپنے دل کو اللہ کی نور سے روشن کرنا ہے۔ جس دن یہ دل روشن ہو جائے گا سارے معاملات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ نماز بھی ہماری ٹھیک ہو جائے گی، روزہ بھی ہمارا ٹھیک ہو جائے گا، معاملات بھی ہمارے ٹھیک ہو جائیں گے، معاشرت بھی ٹھیک ہو جائے گی، سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، سب چیزیں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی۔ بارہا یہ مشاہدہ ہے، اس لیے کہ جس نے دل سے اللہ کی طرف لو لگا لی، جس نے اللہ کو پکار لیا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ اس کو بغیر ہدایت کے دنیا سے لے جائے۔ جب بندہ اللہ سے ہدایت مانگتا ہے تو اللہ پاک اس کو ضرور ہدایت دیتا ہے، لیکن کیا ہے؟ دل سے مانگنا شرط ہے۔ زبان سے تو ہم نماز کے اندر ہر رکعت کے اندر مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، دل سے نہیں مانگتے، دل حاضر نہیں ہے۔ اگر دل حاضر ہوتا تو ہمارا یہ حال نہیں ہوتا، ہم سیدھے رستے پر ہوتے۔ نماز کے تو پابند ہیں، ہم نمازی ہیں، لیکن سیدھے رستے پہ نہیں ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، سارے کام بھی کرتے ہیں۔ کیوں؟ دل سے نہیں مانگتے، دل کی حضوری نہیں ہے، دل اللہ کے سامنے حاضر نہیں ہے۔ اور یہ دل اللہ کے سامنے حاضر اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے کسی روشن دل کے سامنے اپنے دل کو رکھا نہیں ہے، ہم نے کسی نورانی دل کے سامنے اپنے دل کو پیش نہیں کیا، تو اس لیے ہمارا دل سیاہ رہ گیا۔ ہم گناہ کرتے رہے، وہ سیاہ ہوتا رہا، اور جتنا وہ سیاہ ہوتا رہا اتنا ہمارا اللہ رب العزت سے رابطہ منقطع ہوتا رہا۔ ورنہ حدیث شریف ہے، مومن کا دل مفتی ہے، مفتی، اس کو کسی فتوے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس کا دل روشن ہے وہ اس کو بتائے گا یہ چیز ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ امام شافعی فقہ کے مشہور امام گزرے ہیں، امام احمد بن حنبل بشر حافی کے ساتھ، بشر حافی اس وقت صوفی تھے، تو یہ ان کی خدمت میں جایا کرتے تھے امام احمد بن حنبل۔ تو امام شافعی نے ایک دفعہ امام احمد بن حنبل سے کہا کہ میں ان کا امتحان لیتا ہوں۔ حالانکہ یہ ان پڑھ تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، بس اللہ والے تھے، دل میں اللہ کی یاد روشن تھی۔ تو حضرت نے ان سے فقہ کا ایک سوال پوچھا، عرض کی کہ حضرت اگر جو ہے کوئی شخص بھول جائے کہ میری کون سی نماز قضا ہوئی ہے تو پھر وہ کیا کرے؟ میری کسی دن میں کون سی نماز قضا ہوئی ہے اس کو یہ یاد نہ رہے تو وہ کیا کرے؟ تو حضرت نے فرمایا بھائی جس کا دل اتنا غافل ہو اللہ کی یاد سے، اس کو یہ بھی یاد نہ رہے میں نے کون سی نماز چھوڑی ہے، تو پھر وہ ساری نمازوں کو قضا کرے۔ عالم نہیں تھے لیکن دل روشن تھا، ان کے دل نے کہا کہ جی اب اس کی فقہی دلیل جو بھی ہو، انہوں نے فقہ نہیں پڑھا تھا، ان کے دل نے کہا جی غفلت کا اگر یہ عالم ہو تو ساری دوبارہ پڑھنی چاہیے، اور فقہ کا مسئلہ بھی ایسا ہی ہے۔ تو جس کا دل روشن ہو جاتا ہے پھر اس کا دل بتاتا ہے یہ تمہارا کام ٹھیک نہیں ہے، یہ کام رسول اللہ کی شریعت کے مطابق نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہے۔ آج ہمیں کسی چیز کا پتہ نہیں چلتا، کسی چیز کا، اگر خدا نہ خواستہ کوئی غلطی بھی ہو جائے نہیں پتہ چلتا۔ حضرات صحابہ کے بے شمار واقعات آتے ہیں نا، اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی تو فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور پھر توبہ کرتے تھے۔ اور ایک صحابی کے بارے میں فرمایا جب انہوں نے توبہ کی تو لوگوں نے ان کو پتھر مارے سزا کے طور پہ، تو اس کے خون کے کچھ چھینٹے حضرت عمر کی دامن پہ پڑے، تو آپ نے تھوڑا سا اس سے کراہت کا اظہار فرمایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے ایسی توبہ کی ہے پورے اہل مدینہ پہ تقسیم کر دو، سب کی بخشش ہو جائے گی۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا، گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، نہ کوئی ندامت ہوتی ہے، نہ کوئی شرمندگی ہوتی ہے، نہ کوئی احساس ہوتا ہے۔ کپڑے شلوار ٹخنوں سے اوپر ہیں، مستقل حالت گناہ میں، احساس ہی نہیں ہے۔
کہ آج اگر موت کا فرشتہ ہمیں پکڑ کے لے جائے ہم اللہ سے کیا کہیں گے؟ آتا ہے نا روایت میں، جب بندے کی روح جاتی ہے تو اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہے، کیا جواب دیں گے؟ مستقل حالت گناہ میں، داڑھی منڈوائی ہے، مستقل حالت گناہ میں، سر پہ ٹوپی ہم نہیں پہن سکتے، ٹخنوں سے اوپر شلوار ہم نہیں کر سکتے، شرعی لباس جو ہے وہ ہم نہیں پہن سکتے، عورتوں کو پردہ ہم نہیں کروا سکتے، ہمیں احساس ہی نہیں ہے، کسی گناہ کی ہم میں کوئی کراہیت نہیں ہے۔ بڑے سے بڑا گناہ بھی ہم آسانی سے کر دیتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے دل مردہ ہیں، ان کو گناہ کر کر کے ہم نے مار دیا ہے۔ حدیث شریف کے اندر ہے کہ جو ذکر کرتا ہے اس کا دل زندہ ہے، جو ذکر نہیں کرتا اس کا دل مردہ ہے۔ ہم نے گناہ کر کر کے دل کو مردہ کر دیا، پھر مردہ آدمی کو کسی چیز کا احساس نہیں ہے، اس لیے ہمیں کسی چیز کا احساس نہیں ہے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، ہم نے ایک دن مرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جس کا جنازے کا اعلان مسجد میں ہوا صرف اسی نے مرنا تھا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اسی نے مرنا ہے، اس نے نہیں مرنا، وہ اعلان تو ہمارے لیے ہے۔ جب جنازے کی دعا پڑھتے ہیں ہم نماز جنازہ میں تو کیا کرتے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا، حالانکہ پہلے میت نہ ہونا چاہیے، مردے کے لیے دعا کر رہے ہیں، لیکن لحینا ہمارے لیے، یا اللہ زندوں کو بخش دے، ہمیں بخش دے۔ وہ جو اعلان ہوا تھا وہ اس کے لیے نہیں ہوا تھا، وہ ہمارے لیے ہوا تھا کہ اب تمہارا نمبر ہے۔ کبھی ہمارے دل کے اندر یہ احساس پیدا ہوا کہ جی میرا نمبر آ گیا ہے؟ آ سکتا ہے نا، یا تو کہیں جی نہیں آ سکتا، میرا نمبر ابھی نہیں آئے گا، میرا نمبر 20 سال کے بعد آئے گا، یا تو یہ کہہ دے بندہ کہ جی میرا نمبر آئے گا نہیں۔ سب کو پتا ہے کہ کسی بھی وقت میرا نمبر آ سکتا ہے، لیکن یہ احساس پیدا نہیں ہوتا۔ شیطان ہمیں یہ احساس پیدا ہونے نہیں دیتا، ہمارا دل ہمیں یہ احساس پیدا ہونے نہیں دیتا کہ جی اب تمہارا نمبر ہے۔ ہم دنیا کے کاموں میں مستغرق ہیں، دل ہمارا مرا ہوا ہے، ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہے کہ اب ہمارا نمبر بھی آ سکتا ہے۔ اور جب احساس نہیں ہے تو پھر اس کی تیاری بھی نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچیں، اللہ پاک نے مہلت کو ختم کر دیا، ہم تیار ہیں کہ اللہ کا فرشتہ آئے اور ہمیں کہے چلو جی اللہ بلاتے ہیں۔ آ سکتا ہے نا، یہ تو کہیں نہیں آ سکتا، تو ہم اللہ کے پاس جانے کے لیے راضی ہیں۔ ہم نے اللہ کو راضی کیا، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ عمل کیا۔ آج اگر موت کا فرشتہ کہہ دے جی چلو میرے ساتھ، ہم کس امید میں کوئی پڑھ کے دے دے گا؟ یا زندوں کو کوئی نہیں پوچھتا، مرے ہوئے کو کون پڑھ کے دے گا؟ ہم نے تو تیاری نہیں کی، حالانکہ سب جانتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، اور تیاری اس لیے نہیں کی کہ ہمیں احساس نہیں ہے، اور احساس اس لیے نہیں ہے کہ دل ہمارا مردہ ہے۔ اس دل کو زندہ کرنا پڑے گا، اللہ کے نام سے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کے اللہ کا نام لے لے کے اس دل کو زندہ کرنا پڑے گا۔ اللہ کا نام جو ہے یہ دلوں کو زندہ کرتا ہے، اور صرف دلوں کو نہیں، اللہ کا نام ہر چیز کو زندہ کرتا ہے۔ ہمارے بڑے حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کا 2 سالک تھے، فقیر تھے، ان کے 2 مسکین پور شریف جانے کا پروگرام ہوا تو گاؤں کے قریب ریل گاڑی گزر رہی تھی، تو اس زمانے میں وہ انجن ہوتے تھے جو کوئلے سے چلتے تھے، بڑے سلو ہوتے تھے، تو انہوں نے ڈرائیور کو کہا بھائی ہمیں بھی بٹھا لو، اس نے کہا جی آپ کو نہیں بٹھا سکتا۔ وہ اللہ پاک کی شان، وہ انجن خراب ہو گیا۔ اب ڈرائیور نے کہا جی وہ سمجھا کہ جی انہوں نے کوئی بد دعا وغیرہ کی ہے، کہنے لگا جی اگر آپ اس انجن کو چلا دیں، کوئی دعا کر دیں اللہ پاک اس کو چلا دے تو میں آپ دونوں کو لے جاؤں گا۔ تو انہوں نے، ان کے دل میں خیال آیا، انہوں نے اپنے دل سے اللہ کی ضرب لگائی انجن کے، تصور کر کے۔ وہ اللہ کی شان، اللہ کے نام میں برکت ہے نا، اللہ کا نام بڑا برکت والا ہے، یہ چیزوں کے اندر تغیر پیدا کرتا ہے۔ کائنات کا پورا نظام اللہ کے نام سے چلتا ہے۔ میں ذات باری تعالیٰ کی بات نہیں کر رہا، نہ صفات باری تعالیٰ کی بات کر رہا ہوں، میں اسم باری تعالیٰ کی بات کر رہا ہوں، صرف نام کی۔ یہ پوری کائنات اللہ کے نام کے صدقے میں چلتی ہے۔
صرف نام کے صدقے میں. جس دن انسان جو ہے اللہ کے نام کو بھول جائیں گے اللہ اس کائنات کو ختم کر دیں گے. ذات باری تعالیٰ اور صفات باری تعالیٰ تو اس وقت بھی موجود ہوں گے, صرف اس میں باری تعالیٰ سے لوگ روح گردانی کریں گے, اللہ کے نام کو بھول جائیں گے, اللہ پاک اس کائنات کو ختم کر دیں گے. تو انہوں نے جب اس پہ ضرب لگائی تو انجن اسٹارٹ ہو گیا, تو وہ اس پہ بیٹھ کے حضرت صاحب کے پاس چلے گئے. اب حضرت جی کی خدمت میں جا کے واقعہ سنایا تو حضرت صاحب ناراض ہوئے. فرمایا یہ جو دولت ہے یہ ہم نے تمہیں دلوں کو زندہ کرنے کے لیے دی ہے. اللہ کے نام سے دل زندہ ہوتے ہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, دلوں کو اطمینان آتا ہے اللہ کے نام سے. اللہ کے نام سے زندگی ملتی ہے. اللہ کے نام سے مزاج میں اعتدال آتا ہے. اللہ کا نام بڑی برکت والا ہے, معمولی نام نہیں ہے اللہ کا. کہ جب بندہ دل میں اللہ کو یاد کرے گا اس کے جسم پہ ایسے تغیرات ہوں گے وہ خود حیران رہ جائے گا کہ جی میرے مزاج کو کیا ہو گیا, یہ میری عادات کو کیا ہو گیا. ابو علی سینا ایک فلسفی تھا, کسی اللہ والے کی صحبت میں جایا کرتا تھا. وہ اللہ والوں نے ایک دن اللہ پاک کے نام کی صفات کے اوپر بیان کیا, اس میں باری تعالیٰ کے اوپر, کہ اللہ کے نام کی یہ فضیلت ہے, اللہ کے نام کی یہ فضیلت ہے, اللہ کے نام کی یہ فضیلت ہے. تو اس نے عرض کی کہ حضرت ایک نام میں اتنے نفع کیسے ہو سکتے ہیں, نام ہے, نام میں اتنے نفع کیسے ہو سکتے ہیں. تو حضرت نے اس کو فرمایا, فارسی میں کہا, جس کا اردو ترجمہ یہ تھا کہ گدھے تم کیا جانو, تمہیں کیا پتا, تم تو گدھے ہو. ابو علی سینا جو ہے اپنے وقت کا معروف سرجن تھا, سرجن کہہ سکتے ہیں ہم اس کو, علم جراحی کا ماہر تھا, سرجن تھا وہ, اور شاہی سرجن تھا, معمولی آدمی نہیں تھا. تب جب پوری محفل کے اندر اس نے یہ الفاظ سنے, اب اس کا منہ سرخ ہو گیا, آنکھیں لال ہو گئیں, کانوں سے دھواں نکلنے لگ گیا, جی میری بے عزتی ہو گئی. تو تھوڑی دیر وہ حضرت اس کا معائنہ کرتے رہے, پھر کہنے لگے بھائی میں نے تمہیں صرف گدھا کہا, ایک لفظ گدھا, اس میں اتنی تاثیر ہے, اس نے تمہارے چہرے کو سرخ کر دیا, تمہاری آنکھوں کو لال کر دیا, تمہارے کانوں میں سے دھواں نکال دیا. یہ تو لفظ گدھے کی تاثیر ہے, اور تو تمہیں کچھ نہیں کہا, صرف ایک لفظ کہا. تو اللہ کے نام میں کتنی تاثیر ہے, اللہ کے نام میں بڑی تاثیر ہے. یہ اللہ اللہ کر کے تو دیکھیں, اللہ کے نام میں بڑی تاثیر ہے. ہمارے بڑے حضرت خواجہ نور بخش رحمۃ اللہ علیہ, وہ اپنے شیخ کی خدمت میں جاتے تھے. فرماتے ہیں کہ ہم مغرب میں جایا کرتے تھے, اور مغرب میں جا کے اللہ اللہ کی نشست لگتی تھی, جس کو ہم تصوف سلوک کی اصطلاح میں مراقبہ کہتے ہیں. تو وہ جو لنگر والا ہوتا تھا وہ کہتا تھا حضرت کھانا کھا لیں, تو حضرت فرماتے تھے بھائی ہمارا کھانا رکھ دو. فرماتے تھے فجر کی اذان ہو جاتی تھی, ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا, کھانا ویسے ہی پڑا رہا. ایسی لذت ہے اللہ کے نام میں. ایسے نہیں بلال نے اپنی پیٹھ جو ہے وہ جلوا دی, سمیہ نے 2 ٹکڑے کروا دیے, ایسے نہیں کروائے. یہ اللہ کے نام کی لذت تھی, یہ ہم نے کبھی حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. ہم کہتے ہیں جی نماز پڑھنا مشکل ہے, بلال جلتے ہوئے کوئلوں پہ گر گئے. ہمارے لیے نماز مشکل ہے کیونکہ ہمارے دل میں اللہ کے نام کی لذت نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام ریوڑ کو چرا رہے تھے, بکریوں کو. ایک شخص تھا, وہ اللہ کا نام لے رہا تھا, سبحان ذی الملک والملکوت, سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت. اللہ پاک کی تعریف ہے نا, اللہ کا نام لے رہا تھا. ایسی دل میں محبت پیدا ہوئی, اس سے کہنے لگے جی ایک دفعہ پھر پڑھو. اس نے کہا جی اس کے بدلے آپ کیا دیں گے؟ انہوں نے کہا یہ جو میری بکریاں ہیں یہ تم لے لو. اس نے پھر پڑھ دیا. تو اللہ کے نام کی لذت جس کو لگ جائے نا, یہ لت پھر چھوٹتی نہیں ہے. یہ دنیا کی لتیں جو کہتے ہیں نا ہم نہیں چھوٹتی, یہ جس کو اللہ کے نام کی لت لگ جائے یہ بھی نہیں چھوٹتی. تو اس سے کہنے لگے پھر پڑھ دو. اس نے کہا اب تو آپ نے بکریاں بیچ دیں, میرے حوالے کر دیں, اب آپ کیا دیں گے؟ فرمایا تمہیں ان بکریوں کو چرانے کے لیے چرواہے کی ضرورت پڑے گی, میں تمہاری بکریوں کو چرایا کروں گا. اس نے پھر پڑھ دیا. پھر وہ کہنے لگا میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں, اللہ نے مجھے بھیجا تھا, جاؤ ابراہیم کے پاس جاؤ, میرا نام لو, دیکھو میرے نام کی کیا قیمت لگاتا ہے.
آج دروازے پہ ہمارے کچھ صدا دیتا ہے اللہ کے نام پہ دے دو، ہمارے پاس موجود ہوتا ہے ہم اس کو نہیں دیتے. میں اس کی فقہی بحث میں نہیں جاتا کہ یہ مستحق ہے کہ نہیں ہے. وہ اللہ کے نام پہ صدا لگاتا ہے، ہم دے سکتے ہیں. ہمیں اللہ نے مال بھی دیا، ہمیں اللہ نے اولاد بھی دی، ہمیں اللہ نے گھر بھی دیا، اور اس نے کس کے نام پہ سوال کیا؟ اللہ کے نام پہ سوال کیا. ہمیں ہمت نہیں ہے کہ ہم اس کو 5 روپے بھی دے دیں. یہ میں سب کی بات نہیں کر رہا، اکثر کی بات کر رہا ہوں. اللہ نے ایسے بندے بھی رکھے ہیں جو دے دیتے ہیں. کیوں؟ کہ ہمارے دل میں اللہ کے نام کی عظمت نہیں ہے، ہمارے دل میں اللہ کے نام کی محبت نہیں ہے. جو اللہ کے نام کی عظمت کرتا ہے، اللہ کے نام کی محبت کرتا ہے، اللہ اس کے نام کو اونچا کر دیتا ہے. حضرت بشر حافی، جن کا بھی میں نے واقعہ سنایا، امام احمد بن حنبل فقہ کے امام تھے، ان کے پیچھے چلتے تھے. کیا تھے؟ شراب پیا کرتے تھے. شراب، حالت شراب کے اندر جا رہے تھے، دیکھا ایک کاغذ ہے، اس کو اٹھایا، اس پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ کا نام ہے اور زمین پر ہے. جو سکہ رائج الوقت تھا، درہم یا دینار، اس سے عطر خریدا، اس کو دھویا، صاف کیا، اس پہ عطر لگایا اور اوپر اونچی جگہ پر رکھ دیا. رات کو خواب میں کسی کی آواز آئی، تم نے ہمارے نام کو صاف کیا، ہم نے تمہارے دل کو صاف کر دیا. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں تصوف کے امام تھے. آپ سو رہے تھے، آپ کو خواب میں حکم ہوا جاؤ بشر حافی کے پاس، اس کے سینے کو صاف کر دو. تو حضرت جب بشر حافی کے گھر پہ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا تو یہ باہر آئے. وقت کے بڑے صوفی کو دیکھ کے عرض کی کہ حضرت آپ مجھے بلا لیتے. کہا نہیں، اللہ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، یہ اللہ کے نام کی عظمت ہے. ہم نے کبھی اللہ کا نام نہیں، کبھی ہماری زبان سے اللہ کا نام نہیں نکلا. تو اللہ کا نام زبان سے جب نکلے گا جب ہمارے دل میں اللہ کی یاد ہوگی، اور اللہ کی یاد ہمارے دل میں جب ہوگی جب ہمارا کسی اللہ والے سے تعلق ہوگا، کسی روشن دل کے سامنے اپنے اپنا دل رکھا ہوگا. یہ سب سے آسان نسخہ ہے، کسی روشن دل کے سامنے اپنا دل رکھ دو. ہمارے دادا جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی جلتے ہوئے دل کے سامنے اپنا دل رکھ دو، یہ آگ لگتی نہیں ہے، لگائی جاتی ہے. اور جب یہ آگ روشن ہو جاتی ہے، یہ میں تجربے کی بات کر رہا ہوں، مشاہدے کی بات کر رہا ہوں. ایسے ایسے لوگ آئے، فاسق و فاجر لوگ، اللہ والوں کے سامنے اپنے دل کو پیش کیا، بعد میں وقت کے امام بن گئے. یہ میں کوئی بہت پرانی باتیں نہیں کر رہا. آج لوگ ان کی خدمت میں جاتے ہیں، حضرت دعا فرما دیں، حضرت دعا فرما دیں. یہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ والوں کے سامنے پیش کر کے اپنے دل کی صفائی. دعا تو بڑی بات ہے. حضرت خواجہ خان محمد رحمۃ اللہ علیہ نقشبندیہ سلسلے کے بزرگ گزرے ہیں ہمارے سلسلے کے. ایک دفعہ ایک ساتھی فرمانے لگے، وہ ایئرپورٹ پہ جا رہے تھے حجیہ عمرے کے لیے، تو جب گاڑی سے اترے تو کسی ساتھی نے کہا حضرت مجھے بچھو نے کاٹ لیا ہے، درد بہت ہے، آپ دم کر دیں. تو حضرت نے فرمایا بھائی دم کا ٹائم نہیں ہے، میری فلائٹ نکل جائے گی. پھر حضرت نے اپنا لعاب نکالا، اس جگہ پہ لگا دیا، اس کا درد ختم ہو گیا. دم بھی دور کی بات ہے. اللہ ایسی برکت دے دیتے ہیں، ایسی اللہ برکت دیتے ہیں پھر جو اللہ کے نام کو اپنے دل میں بسا لیتا ہے. تو دعا فرمائیں اللہ پاک ہمیں اپنے نام کی تعظیم نصیب فرمائیں، ہمارے دل کے اندر اپنی یاد کو پیدا فرمائیں. تھوڑی دیر ہم اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے. تمام ساتھی 3 دفعہ استغفار، 10 دفعہ درود شریف، 10 دفعہ تیسرا کلمہ، 11 دفعہ سورہ اخلاص اور 1 دفعہ سورہ استغفر اللہ، استغفر اللہ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. قل هو اللہ احد اللہ الصمد
صلی اللہ علیہ وبارک وسلم. جلتے ہوئے دل کے دل کو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا اللہ پاک جو پڑھا گیا ہے اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیش فرمائیے. آپ کے طفیل جملہ صحابہ اکرام سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے جملہ شیوخ الزام خصوصاً میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ کے نام اعمال میں داخل فرمائیے. یا اللہ پاک اس کا ثواب جملہ مسلمان مردوں اور عورتوں زندہ اور مردہ سب کے نام اعمال میں داخل فرمائیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاۃ وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین برحمتک یا ارحم. مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ ساتھی آنکھوں کو بند کر دیں، چہرے پہ رومال یا کپڑے کو ڈھانپ لیں، سر کو جھکا لیں، اپنی توجہ دل کی طرف رکھ لیں اور دل کی توجہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف. 20 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ جتنی دیر بھی مراقبہ ہو کوشش کریں کہ توجہ دل کی طرف رہے، ادھر ادھر خیالات نہ بھاگیں. شروع میں کچھ مشکل ہوگی لیکن آہستہ آہستہ طبیعت جم جائے گی. اور دل میں یہ خیال رکھیں کہ میرے دل میں اللہ پاک کی محبت اور رحمت میرے دل میں آ رہی ہے. اگر خیالات نہ جاتے ہوں تنگ کرتے ہوں تو سانس کو روک لیں، زبان کو تالو کے ساتھ لگا کے سانس کو آہستہ آہستہ ناک سے خارج کریں. اس طریقے سے جو بھی خیال ہوگا وہ رفع ہو جائے گا. تو کوشش یہ کرنی ہے کہ خیالات جو ہیں یہ نہ آئیں، توجہ دل کی طرف رہے. تسبیح چلائی جائے گی، نہ یہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے، یہ صرف بزرگوں کا طریقہ ہے. اس طریقے سے خیالات بھٹکتے نہیں ہیں بلکہ وہ تسبیح کی آواز پہ یکسو رہتے ہیں. تو تسبیح کی ٹک ٹک پہ یہ تصور رکھنا ہے کہ یہ تسبیح کی ٹک ٹک نہیں ہے، یہ میرے دل کی دھڑکن ہے اور یہ کر رہی ہے اللہ اللہ اللہ. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے سکون دل کو ہوتا ہے اللہ کو یاد کرنے سے. اللہ 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 اللہ. ذکر حق آمد غذائے روح را، ذکر حق مرہم دل مجروح را. اللہ 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 اللہ.
ذکر کو تا تیرا جانست پاکیے دل ز ذکر رحمانست
جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جہاں میں عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو عطا کیا رنگ بہوں نے۔ کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہے سونے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ملے خواب میں اہل شاہ کیسے کیسے، زمین ہو گئی لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نام غیب نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجواں کیسے کیسے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تجھے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنون بنایا۔ بڑھاپے نے پھر آگے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔
اللہ 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 اللہ. عزیزوں دوستوں یاروں یہ دنیا دار فانی ہے. دل اپنا مت لگاؤ تم لہد میں جا بنانی ہے. تم آئے بندگی کرنے بسے لذات دنیا میں. ہوئی اندھی عقل تیری تیری کیسی نادانی ہے. گناہوں میں نہ کر برباد عمر اپنی تو کر توبہ. کہاں ہے باپ دادا سب کے جن کی تو نشانی ہے. نہ کر بل اپنی دولت پر نہ طاقت پر نہ حشمت پر کہ دنیا کی ہر ایک چیز تجھ کو چھوڑ جانی ہے. تو نیکی کر نمازیں پڑھ خدا کو یاد کر ہر دم کہ آخر میں تیری نیکی ہی تیرے کام آنی ہے. نہ ہو شیطان کے تابع نہ بے فرمان رب کا ہو. نبی کے در کا خادم بن مراد اچھی جو بانی ہے. شریعت کی غلامی کر گناہوں سے تو بچ یارا. بری حالت ظالم چور کی جو مرد زانی ہے. دعائے خیر. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. اللهم حاسبني حسابا يسيرا.
اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير۔ یا اللہ پاک رضا والی زندگی عنایت فرمائیے، یا اللہ پاک رضا کی حالت میں موت عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہم سے جو گناہ ہو گئے، اعلانیہ ہوں یا خفیہ ہوں، بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، یا اللہ پاک اپنی رحمت سے تمام گناہوں کو معاف فرمائیے۔ یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں، ہماری نسلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو جاری فرمائیے۔ یا اللہ پاک روز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے حوض کوثر کا پیالہ نصیب فرمائیے۔ یا اللہ پاک موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمائیے، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرمائیے، جو قرض میں مبتلا ہیں غیب کے خزانوں سے ان کا قرض ادا فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو اولاد نرینہ کی نعمت سے محروم ہیں نیک صالح وارث عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک جن کی اولاد فرما بردار نہیں، یا اللہ پاک اپنے فضل سے ان کو فرما بردار بنائیے۔ یا اللہ پاک ہمارے جو بڑے اس دنیا سے چلے گئے ان کی قبور کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائیے۔ یا اللہ پاک جو بڑے حیات ہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک حاضرین مجلس کی حاجات کو پورا فرمائیے۔ یا اللہ پاک ان پہ خصوصی رحم و کرم فرمائیے۔ یا اللہ پاک سب کے قلوب کو منور فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہم سب آپ کی یاد کے لیے جمع ہوئے، یا اللہ پاک آپ اپنی یاد کو ہمارے دلوں میں بصیرہ فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہمارے قلوب کو اپنی یاد سے منور فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہم نے اپنے گمان کے مطابق مانگا، آپ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک مجمع میں کوئی نیک بندہ ہوگا جس کی آمین آپ کو پسند ہوگی، یا اللہ پاک اس آمین کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتنزلنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاۃ وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ سبحان ربک رب العزة